نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہیں اس لیے بنائی شب برات۔ کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ میں شب برات کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے فضائل سماعت فرمائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شب برات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالی اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، بے شمار رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ اسی مبارک رات میں عمر میں برکت، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے، اور براءت کا معنی بری ہونا، رہا ہونا اور نجات پانا ہے۔ اس رات میں رب قدیر بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب براءت میں 5 برکتیں خاص طور پر نمایاں ہیں: تقسیم امور، نزول رحمت، فیضان بخشش، قبول شفاعت، فضیلت عبادت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق، موت، زندگی، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں حج کرے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیسے اہم، بابرکت اور نادر امور انجام پاتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، فیہا ان یکتبا کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنۃ وفیہا ان یکتبا کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنۃ وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم۔ اس رات میں انسان کا ہر بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے۔ جتنے آدمی اس سال وفات پائیں گے انہیں بھی درج کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال نیک و بد پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتار دی یعنی لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مدت حیات کا ختم ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھ چکا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے شعبان میں روزہ رکھتے، یہاں تک کہ اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ماہ شعبان کے روزے آپ کو دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، جو بھی سال بھر میں فوت ہوتا ہے اس کا وقت وفات شعبان ہی کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ بات مجھے محبوب ہے کہ میرے وصال کا وقت اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ ایک روایت میں ہے
کہ آپ نے فرمایا اے عائشہ اسی مہینے میں ملک الموت فوت ہونے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرا نام روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے سنا، 4 راتوں میں اللہ تعالی خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، انہی میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں وفات کے اوقات، روزیاں اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں خدا پاک دین ڈوبنے کے بعد سے ہی اپنی بے پناہ رحمتیں دنیا والوں پر نازل کرتا ہے اور بے شمار لوگوں کو اپنے فضل خاص سے بخش دیتا ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر یہ اعلان کرتا ہے کہ کیا کوئی بھی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں، اور ہے کوئی روزی کا چاہنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی گرفتار بلا کہ میں اسے عافیت بخشوں، ہے کوئی ایسا اور ایسا، یعنی آج رحمتوں کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، کوئی بھی شخص میری کسی رحمت کا طالب ہے کہ میں اسے اپنے فضل و احسان سے نواز دوں۔ رحمت عامہ کی داد و دہش کا یہ اعلان رات بھر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اے صاحب مدح کثیر، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور کافروں مشرکوں کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے، مگر یہ کہ وہ جادوگر ہو یا کاہن، یعنی آئندہ کی باتیں اٹکل پچو سے بتانے والا یا بتانے کا دعوے دار ہو، یا شراب کا عادی ہو، یا سود کا عادی ہو، یا زنا کا عادی ہو، کہ ان مجرموں کی اپنے اپنے گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے بخشش نہیں ہوتی۔ پھر جب رات کا 1/4 حصہ ہوا تو جبریل علیہ السلام اترے اور عرض کیا اے صاحب مدح عظیم، اپنا سر اٹھائیے۔ سرکار نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ جنت کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ اس رات میں رکوع کرنے والوں کو بشارت ہو۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے بھلائی ہو۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں خدا سے ڈر کی وجہ سے رونے والوں کو مبارک ہو۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں تمام مسلمانوں پر خدا کی رحمت ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ اسے منہ مانگی مراد دی جائے، اور آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ میں نے پوچھا اے جبریل، یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا شروع رات سے فجر کے نمودار ہونے تک۔ پھر فرمایا اے حمد والے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں
بکریوں کے بال کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تو شب برات کی فضیلت کے تعلق سے احادیث مبارکہ پیش کی گئی۔ اب اس رات کے کچھ عملیات پیش کرتا ہوں، اسے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے والا عمل سماعت کیجئے۔ مفتاح الجنان میں مرقوم ہے کہ جو شخص شعبان المعظم کی 14ویں تاریخ کو آفتاب ڈوبنے کے قریب 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 برس کے گناہوں کو بخش دے گا اور 40 حوران بہشت اس کی خدمت کے لیے مقرر فرمائے گا۔ مغرب کے بعد 6 نوافل۔ مغرب کے بعد فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت خصوصی نوافل ادا کرنا معمولات اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی سے ہے۔ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ ادا کر کے 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیجیے۔ پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ 2 رکعت کی نیت باندھ لیجئے اور جو بھی آپ کو اچھی صورت تلفظ کے ساتھ یاد ہو اسے پڑھیے۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ یا ایک بار سورہ یاسین پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے، اور ایک مرتبہ دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ اسی طرح دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے عرض کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ 2 رکعت کی نیت باندھ لیجئے اور آپ کو جو بھی صورت اچھے تلفظ کے ساتھ یاد ہے وہ پڑھیے۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ یا ایک بار سورہ یاسین، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے، اور ایک مرتبہ دعائے نصف شعبان۔ تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے اس طرح عرض کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ 2 رکعت کی نیت باندھ لیجئے اور جو بھی آپ کو صورت یاد ہوں وہ پڑھ لیجئے۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر 21 مرتبہ قل هو اللہ احد یا ایک بار سورہ یاسین، اور ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے، اور ایک مرتبہ دعائے نصف شعبان بھی پڑھ لیجئے۔ دعائے نصف شعبان پاکستانی پنسورہ یا مدنی پنسورہ میں موجود ہے، آپ دیکھ کر وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اور روزے کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب دانے غیوب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام یوم الخامس عشر من شعبان لم تمسہ النار او کما قال، یعنی جو شخص شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا
اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شعبان کا ایک روزہ رکھا اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کو اس روز کی قدر کرنی چاہیے اور شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر رضا الہ العالمین اور خوشنودی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ 14 شعبان المعظم کو روزہ رکھے اور 15 کو بھی روزہ سے رہے، اور خدا توفیق دے تو مزید ان روزوں کے ساتھ اور روزے بھی ملائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے روزے بھی زیادہ تر رکھا کرتے تھے۔ سامعین محترم، جو میں نے عرض کیا ہے تمام مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے دست بستہ اور مخلصانہ گزارش ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قوت کو غنیمت سمجھیں اور اس رات کی قدر کریں، اس کی عطا کردہ دولت و طاقت کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں۔ شب برات کی فضیلت و برکت کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ آپ حضرات نے سن لی۔ شب برات کا ایک ایک لمحہ برکت و رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس مبارک رات کی قدر و منزلت کو پہچانو، دل کو حسد و کینہ، تکبر، گھمنڈ کی لعنت سے پاک کر کے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ اس رحمت و برکت والی رات میں خوب نمازیں پڑھو، تلاوت قرآن کریم کرو، کلمہ شریف کا ورد کرو، درود و سلام کی کثرت کرو، بخشش و مغفرت کے طلبگار بن جاؤ، عزت و عظمت اور رزق کے حصول کے لیے التجا کرو، خاص کر ایمان پر خاتمہ کے لیے رو رو کر خوب دعائیں مانگو۔ خبردار، اس مبارک رات کا ایک لمحہ بھی کھیل کود اور غفلت کی نیند میں سو کر برباد نہ کرنا۔ وقت کو غنیمت جانو۔ سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، محتاجی سے پہلے دولت مندی کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ سبحان اللہ، کیا خوب ارشاد رسالت ہے کہ زندگی، صحت اور طاقت کو غنیمت سمجھو، جو نیک کام ہو سکے کر لو، ورنہ یہ نعمتیں نہ رہیں گی اور کف افسوس ملنا پڑے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے بہار باغ دنیا چند روز، دیکھ لو اس کا تماشا چند روز۔ پوچھا لقمان سے جیے گا کتنے دن، دست حسرت مل کے بولا چند روز۔ اب جو ہمارے مرحومین دنیا سے کچھ کر گئے ہیں، ان کے تعلق سے بھی کچھ آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب عید یا جمعہ یا روز عاشوراء یا شب برأت ہوتی ہے، مردوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہے کہ ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہر جمعہ کی رات اور عید و عاشوراء کے دن اور شب برات میں مومنوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہے اور دروازے پر کھڑی ہو کر بلند
وہ غمناک آواز میں پکارتی ہے کہ اے گھر والوں، اے میرے بچوں اور میرے قرابت داروں، آج کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اگر گھر والے میت کے لیے کچھ صدقہ نہیں کرتے تو مردے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ شب برات اور دوسری مبارک راتوں میں اپنے مردوں کے لیے عمدہ سے عمدہ کھانے پر فاتحہ اور ایصال ثواب کریں، فقراء و مساکین کو کھلائیں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن شریف پڑھ کر مردوں کو اس کا ثواب بخشیں، ان کے لیے بخشش اور بلندی درجات کی دعا کریں۔